اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے مہینے سے گزرتے ہوئے ہم دعاؤں کے باب میں داخل ہو رہے ہیں، اور کل کے درس میں بھی دعا کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی جامع حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھی. آج بھی اسی مضمون کے تسلسل میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے دعا ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا ہے. اور یہ ذریعہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں دیا جاتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعا کرنے کا موقع ہے، ایک ایک دن دعا کرنے کا دن، اور ایک ایک رات دعا کرنے والی رات ہے. ہر وقت انسان کو دعا کرتے ہوئے اپنے اوقات بسر کرنے چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسے آتے ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ادعونی استجب لکم. رمضان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، میرے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا تو کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. یہ دیکھیں کس قدر محبت بھری یقین دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مومن کو جو کمزور ایمان کا بھی ہو، کم دعائیں بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ اے میرے ضعیف اور کمزور بندے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا تو کرو، میرے در کو کھٹکھٹاؤ، میرے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اور دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خدا تم سے کہتا ہے کہ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور دعاؤں کے بیج بونے چاہیے. اس مہینے میں نئی سے نئی دعائیں یاد کریں. قرآن مجید کی دعائیں سب سے مقدم ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتابوں میں بہت سے نمونے دعاؤں کے بیان فرمائے ہیں. پھر جس جگہ سے بھی انسان کو دعا کرنے کا موقع نصیب ہو، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی ہو، اور جو نیک خیال بھی اس کے دل میں آئے، اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں آج کی یہ حدیث آپ کے پاس بیان کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دعا بھی کی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ کانا من دعائے داؤد علیہ السلام، کہ حضرت داؤد کی یہ دعا ہے جو آپ کی دعا بھی بن جاتی ہے، اور آپ نے بھی اس دعا کو استعمال کیا. کیا دعا ہے؟ دیکھیں، پہلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں. دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو دعا بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، جس کو پسند فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی دعا کا حصہ بنایا، اس میں بھی یہی ذکر ہے. اللہم انی اسألک، کہ اے میرے خدا، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. مراد یہ ہے کہ میرا سب سے پہلا اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اے اللہ، تو مجھے اپنی محبت عطا کر، میں تیرا محبوب بن جاؤں. اگر میں تیرا محبوب بن جاؤں تو پھر اس کے بعد مجھے دنیا کی کسی اور دعا کی، کسی اور نعمت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. تو فرمایا ہے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اور پھر فرمایا اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں. لوگ جو پیار کرتے ہیں خدا سے، ان لوگوں کی محبت بھی اے اللہ تو مجھے میرے دل میں ڈال.
تو اس میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جیسا ہوتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان اگر اس شخص سے محبت کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے تو اس انسان کو بھی وہی رنگ نصیب ہو جاتا ہے، وہی انداز مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما، اور پھر فرمایا اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ دنیا میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے، بڑے بڑے اچھے کام، اعلیٰ کام، اور دوسری طرف دیکھیں تو برے کام، ایسے کام جو انسان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ تو واضح طور پر ایک دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منتخب فرمائی کہ مجھے ہر اس کام کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، کہ اچھے اور نیک کام جو تیری رضا کے مطابق ہوں، تیری پسند کے مطابق ہوں، اور جن کو تو پسند کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما، اور ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ انسان مختلف ذرائع سے اپنے قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتا ہے۔ تو آپ کی دعا یہ تھی کہ اے میرے اللہ، تو مجھے ان کاموں کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اس میں ایک ذمہ داری کا پہلو بھی آتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر کام دیکھنے سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب اور مقبول ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اور اگر وہ کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں روکا ہے، تو کسی ایسے کام کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ غفلت کے ایسی ہو کہ انسان کو ایک برے کاموں کی طرف لے جائے۔ تو اچھے کام کا کرنا بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا کے الفاظ چلتے ہیں کہ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا انہی الفاظ میں فرمایا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بڑی باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سب یہ نیکی کی راہیں ہیں۔ ان کو اختیار کرنے کے بعد انسان اپنے صراط مستقیم تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے در پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ دعا اس طرح کرے کہ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ اس میں ایک تقابل کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان جس حال میں بھی رہتا ہے، اچھا ہے برا ہے، اس کو کئی چیزوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی طرف رجحان ہوتا ہے، ان کو چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ بری لگتی ہیں۔ تو وہ ایک مومن کو ہمیشہ ان باتوں کی تلاش کرنی چاہیے، ان راہوں کی تلاش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں۔ کون سی وہ باتیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح اپنے اندر خدا سے دعا کیا کرو کہ اے میرے خدا، تو ایسا کر کہ تیری محبت مجھے بہت زیادہ محبوب ہو جائے۔ کتنی زیادہ محبوب ہو جائے؟ حتیٰ کہ مجھے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ اس میں دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کبھی جان پر حملہ ہو تو انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی جان کو بچا کر رکھوں۔ بیماری سے بھی بچاتا ہے، دکھ سے بھی بچاتا ہے، سزا سے بھی بچاتا ہے، ہر ایسے جرم سے بھی بچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جان جس کی بڑی محبت ہے میرے دل میں، اللہ تعالیٰ تو ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے۔ دیکھیں بعض اوقات والدین بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم میری جان سے پیارے ہو، اور دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ جان سے زیادہ مجھے پیارے ہو۔ تو یہ باتیں تو دنیا کے لوگوں کی ہوئیں، لیکن ایک مومن کی آواز یہ ہے
کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی پیاری، اتنی زیادہ شدید ہو جائے کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب، زیادہ عزیز ہو۔ اور پھر اپنے اہل و عیال، جس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی آ جاتے ہیں، اور دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، ان سب کی محبت سے بھی زیادہ اے خدا تیری محبت میرے دل میں ہو۔ اور پھر ایک اور مثال دی جو اس لحاظ سے کہ عرب ایسا ملک ہے جہاں گرمی ہوتی ہے، دھوپ چمکتی ہے، باقی ملکوں میں بھی گرمی ہوتی ہے، دھوپ چمکتی ہے۔ جب بھی گرمی ہو تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کی جان جا رہی ہو اور کوئی کہے کہ ایک تو میری جان لے لیتا ہوں لیکن ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس مل جائے گا تمہیں، تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ضرور مجھے مل جائے۔ تو ہر اور دنیاوی چیز سے زیادہ عزیز ایک گرمی کے موسم میں، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا اور شیریں پانی اگر مل جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو دعا کے الفاظ میں یہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک پیاسا آدمی ایک ٹھنڈے شیریں پانی کی تلاش میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو اسی طرح اے خدا تو مجھے اپنی محبت اتنی عطا کر کہ میں تیری محبت کی خاطر اپنی ہر چیز کو فدا کرنے کے قابل ہو جائیں، اور یہی میری رضا ہو، یہی میری تمنا ہو، یہی میری آرزو ہو، اور یہی میری دعا ہو۔ تو یہ انداز ہے جس میں گم ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انداز عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ